جب آپ اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جا کر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ بیٹھ کر رو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے بندے کو چپ کراؤ، لیکن فرشتے تھک ہار کر واپس آ جاتے ہیں اور کہتی ہیں یا اللہ، آپ کا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس کی ایک عزیز چیز جو اسے بہت زیادہ پسند تھی اس سے چھین لی، اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے میری ذات کی قسم کہ بہت جلد میں اسے ایسی چیز سے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کریں گی، اور جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ اس کے بارے میں بھول جائے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتی ہے کہ جب ہم اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ انہیں کسی طرح چپ کرایا جائے۔ تو اسی لیے خود کو اکیلا نہ سمجھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ خود کو کسی کمرے میں بند کر کے بھی رو رہے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ چاہے پوری دنیا آپ کو اکیلا چھوڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو صبر رکھیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اور پھر ایک دن تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے دیا جائے گا، تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا۔ میں نہیں جانتی آپ کا دل کتنی تکلیفوں میں مبتلا ہے، لیکن میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیکھا ہے کہ ایسی تکلیفیں اور مشکلیں ہوتی ہیں جن کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی وہ آپ کے دل کو سکون پہنچا سکتی ہیں۔ دلوں کا سکون فقط دل بنانے والے کے پاس ہے۔ اپنی تکلیفیں اللہ کو بتائی، جو السمیع ہے، وہ اللہ ہی ہے جو آپ کو ان تکلیفوں اور مشکلات سے نکال سکتا ہے، آپ کے لیے کن کے موضع کر سکتا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت بہت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن کے موضع ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعا ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور ایک دن تم اپنی دعاؤں سے سب حاصل کر لو گے۔ بس صبر کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مت سوچ اپنی زندگی کے بارے میں اتنا، میں نے دی ہے تو کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتی جو تمہارے بس میں نہیں، ان موضوع پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے۔ بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتی ہو، کیونکہ دعا کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے، آپ سے زیادہ آپ کے رب کو علم ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے کہ نہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی نامحرم سے محبت ہو تو اسے اللہ سے ایسے مانگے، اے میرے رب، اگر یہ انسان میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں لکھ دیجیے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل و دماغ سے ان کا خیال مٹا دے، مجھے اس روگ سے آزاد کر دے۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ کبھی کوئی اتنی وفا ضرور دکھائے گا کہ وہ اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دے گی، پھر اسے معلوم ہوا سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی مصلحتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہے، آنکھوں میں حیرانی سے آنسو جھلملانے لگتی ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ مجھے خود سمجھنے لگا ہے۔ سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہے، چیزیں بس وقتی خوشی دیتی ہیں۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو نا، تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتی ہو؟ یقین کرو وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنائیے
کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ مجھے اتنا اپنے قریب کر دے کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دیجیے کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے میں اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہ مجھے اتنا نوازے کہ میں کسی کے محتاج نہ رہوں۔ اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ مجھے اپنے قریب اتنا عطا کرے کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ انسان اگر جانماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر دعاؤں کی قبولیت نہ لکھی ہوتی تو وہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو تم پھر بھی خوش نہ ہوگے، کیونکہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور تمہاری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتی ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر۔ کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہیں ملا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ ہی تمہارا مقدر میں ہو۔ دعائیں مانگو اس ذات سے، بار بار مانگو، جو چاہیے وہ مانگو۔ اس ذات کی مصلحتوں پر تو یقین رکھو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اسی میں بہتری ہوگی۔ اے ٹوٹے دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ کرتا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری خواہشات سے زیادہ دینے والا ہے۔ چلتی جاؤ اس کی راہ میں، کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ آزمائش آئی ہے تو صبر بھی آ ہی جائے گا، کیوں فکر کرتی ہو؟ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین اور مضبوط کر لو، تمہاری دعاؤں کا جواب بہت جلد آنے والا ہے۔ قدرت ہمیں ہماری منچاہی چیزوں سے محروم رکھتی ہے یا ہمیں دے کر واپس لے لیتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کی ہر نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ بدلے میں ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں ہے لا حاصل کے پیچھے بھاگنا، جو نہیں ملا اسی کے پیچھے بھاگنا۔ اس لیے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور اسی کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں جس سے ہم محروم رہیں۔ اگر ہم حاصل پر راضی ہو جائے اور لا حاصل کو رب کے سپرد کر کے حاصل و لا حاصل دونوں پر اس کا شکر ادا کر لے تو شاید وہ ہمیں وہ بھی دے دے جو اب تک ہماری خواہش رہا ہو، کیونکہ وہ کہتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تمہیں اور دیا جائے گا، اور بلا شبہ وہ اپنے اقوال کا سچا ہے۔ زندگی میں آنے والا کوئی بھی انسان بے مقصد نہیں آتا، اور ہر انسان ہمیشہ آپ کے ساتھ رکتا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے جڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جن کے ساتھ ایک مدت تک کا سفر ہوتا ہے پھر راستہ الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے ملتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سبق لے کر آتا ہے، جس طرح ہر غلطی اپنے ساتھ کچھ سبق دے کر جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہے، تو جب کوئی زندگی میں ایسا آئے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب کوئی ساتھ چھوڑ دے تو جو سبق وہ آپ کو پڑھا گیا ہے بس اس سبق کو یاد رکھیں، تاکہ زندگی میں دوبارہ آپ سے وہ غلطی نہ ہو جو آپ اس کے آنے پر کر بیٹھے تھے، تاکہ اب دوبارہ اس طرح سے نہ توڑے جائیں جیسا کہ پہلے توڑے گئے تھے۔
اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں سے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کے بنا تم اپنی زندگی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، اللہ کی پسند بس خوشیاں لے کر آتی ہے۔